جیسا کہ میں نے اپنے درس میں یہ کیا کہ شرعی علم حاصل کرنا چاہیے، اور جب شرعی علم حاصل لوگ نہیں کرتے، یہ شعبدے بازیاں اور اس طرح کے لوگوں سے اتنے جلی ان کی کہانت، ان کی پھسپھساہٹ، ان کی جادوگری، ان کے فن یا مختلف قسم کے جو فن ہوتے جو نفسیات سے کھیل کر وہ آپ سے کرتے ہیں، اس میں آ جاتے ہیں، تو پھر اس کا کیا؟ تو بھائی نے سوال کیا جو لوگ انگوٹھیاں پہنتے ہیں یا اس قسم سے تعویذات پہنتے ہیں جس کا تعلق عقیدے سے گہرا ہے، ان کا کیا معاملہ ہے؟ تو دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح بیان کر دیا، اور حدیث کے الفاظ ہیں، صحیح جو ہے مسند احمد کی روایت ہے، من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ پہنا اس نے شرک کیا۔ مشکات شریف کے اندر یہ احادیث موجود ہے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تعویذ کو لٹکانے سے منع فرمایا، اور حضرت عبداللہ بن مسعود نے اپنے بچوں کے گلوں سے تعویذ کاٹا تھا، لیکن اس کون سا تعویذ تھا بھائی؟ کون سا گنڈا تھا وہ؟ علماء نے لکھا جس میں شرکی الفاظ لکھے ہوئے تھے، زمانے جاہلیت میں اپنے بتوں کے نام کے اشعار لکھے جاتے تھے، وہ کاٹا گیا تھا۔ اب یہ جو آپ کے تعویذ توڑتے ہیں، قرآن آیات کو ڈبے میں پھینکتے ہیں، معاذ اللہ، یہ کہتے ہیں حدیث میں آیا ہے کہ یہ تمام چیزوں کی منع کر دیا گیا ہے، اور ان چیزوں کو گویا کہ حرام قرار دیا گیا، اس کو توکل کے خلاف کہا گیا ہے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا، وما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ابالی ما اتیت ان اشربت تریاقا او تعلقت تمیمتا او قلدت الشعر من قبل نفسی۔ فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دم والے پانی، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ تعلقت تمیمہ، گلے میں تعویذ لٹکانے کو سرکار نے منع فرمایا اور اسے شرک قرار دیا ہے۔ تو اس کے تحت علماء کیا لکھتے ہیں میں بھی بتاؤں گا، لیکن آپ اس حدیث کو ذرا پھر دیکھیے، حضور نے صرف تعویذ لٹکانے کو حرام نہیں کہا، حضور نے شعر پڑھنے کو بھی حرام کہا ہے، شعر شاعری کو بھی حرام کہا ہے، اور معطوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے، معطوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے۔ جانی زید و عمر، میرے پاس زید اور عمر آئے، تو مجیت زید پر بھی اور عمر پر بھی ہے، مجیت کا حکم، آنے کا حکم زید پر بھی اور عمر پر بھی ہے۔ معطوف علیہ میں ذات جدا ہوتی ہے، حکم ایک ہوتا ہے۔ حضور نے بہت توجہ سنیے گا یہاں پر، حضور نے یہاں پر اگر تعویذ لٹکانے کو شرک کہا ہے تو حضور نے آگے چل کر فرمایا شعر بھی نہیں پڑھنا ہے، لیکن حضور نے اپنے سامنے شعر پڑھوائے کہ نہیں پڑھوائے؟ حضرت حسان نے پڑھے کہ نہیں پڑھے؟ حضور نے یہ نہیں کہا کہ میرا مومن بندہ جہاد کرتا ہے زبان سے بھی اور تلوار سے بھی، زبان سے بھی اور تلوار سے بھی۔ غور سنیے گا، جس طرح لفظ شعر مطلقاً حرام نہیں، اس طرح تعویذ بھی مطلقاً حرام نہیں۔ اب حضور نے جس تعویذ کو حرام کہا اور شعر کو بھی حرام کہا، تو وہی شعر حرام ہے جس میں حضور کا مذاق علیہ باللہ یا دین کے تمسخر یا غیر شرعی کلمات ہو، تو وہ معطوف علیہ کے حکم میں ہے۔ تو بات لوٹ کر تعویذ پر بھی آئے گی کہ وہ تعویذ بھی حرام ہے جس میں غیر شرعی کلمات ہوں گے اور جو اللہ اس کے رسول کی مرضی کے خلاف ہوگا۔ تو حدیث پوری پڑھیں، آپ حدیث پوری پڑھیں، بات واضح ہو جائے گی، بات گویا کہ بالکل واضح ہو جائے گی، کیونکہ حضور نے صرف جو ہے، پھر توجہ کیا ہوں گا آپ کی توجہ ہے، یہ تعویذ کا مسئلہ بہت معرکۃ الارا مسئلہ بنایا گیا۔ حضور نے صرف جو ہے تعویذ کو حرام نہیں کہا، شعر شاعری کو بھی حرام کہا ہے، لیکن شعر شاعری تو خود حضور کے دور میں ہوئی ہے، صحابہ نے کی ہے، ایک نہیں کئی صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شعراء رہے۔ پتا چلا اگر شعر مطلقاً حرام نہیں تو معطوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے، تو پھر تعویذ بھی مطلقاً حرام، جو شعر حرام ہے وہ تعویذ بھی حرام ہے، اور جو شعر جائز ہے وہ تعویذ بھی جائز ہے، وہ تعویذ بھی جائز ہے۔ ایک دلیل تو میں نے یہاں پر آپ کی خدمت میں پیش کی۔ آخر میں علامہ علی قاری کا حوالہ پیش کرتا ہوں، شرح مشکات میرے سامنے ہے، ملا علی قاری علیہ رحمت لکھتے ہیں، فرماتے فَإِنَّ الْقِسْمَ، جواز کی قسم پیش کرتے ہیں، خود لکھتے او تعلقت التمیمہ، اس لفظ کی وضاحت کرتے ہیں ملا علی قاری کہ اور سرکار نے حرام قرار دیا گلے میں تعویذ لٹکانے کو۔ ملا علی قاری لکھتے ہیں اخذتها علاقہ والمراد من التمیمۃ ما کان من تمائم الجاہلیۃ، فرمایا کہ حضور نے اس تعویذ کو منع کیا جو زمانہ جاہلیت میں لکھا جاتا تھا۔ آگے کیا لکھتے ہیں فَإِنَّ الْقِسْمَ الَّذِي اخْتَصَّ بِأَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وَكَلِمَاتِهِ غَيْرَ دَاخِلٍ فِي جُمْلَتِهِ بَلْ هُوَ مستحب مرجوج بالبرکہ، فرمایا کہ لیکن ہاں وہ قسم جس میں اللہ کے نام لکھے ہوئے ہوں، کلمات لکھے ہوئے ہیں، وہ تمام کے تمام مستحب ہے، مرجو البرکہ، اور اس سے برکت کی امید لینا جائز ہے۔ یہ مکہ مکرمہ کے مفتی ہیں، مکہ مکرمہ کے ملا علی قاری المکی، یہ ہیں افغانی، ہیں یہ افغانی،
لیکن مکہ مکرمہ میں جا کر بسے اور مکہ کے ایک عرصے تک جو مفتی رہے علامہ ابن حجر ہیثمی، ایک ابن حجر اسقلانی ہے، یہ ابن حجر ہیثمی مکی، ان کی شاگردی اختیار کی، جن کا فتاوی حدیثیہ ہے۔ ملا علی قاری کی پھر دنیا میں اتنی شہرت ہوئی کہ لوگ نہیں جانتے کہ یہ افغانی ہے، دنیا آج بھی کہتی ہے کہ اہل عرب ہے اور مکہ کے اجلہ علماء میں سے ہے۔